الیکشن تو ہو گئے، لیکن کیا الیکشن تھے؟ سیاسی مخالف جیل میں طرح طرح کے مقدمات قائم کیے گئے۔ ایک دھاندلی زدہ الیکشن، فسطائی حربے، مخالف سیاسی جماعتوں کو رگڑا لگانا، پھر اس کے نتیجے میں بننے والی جعلی حکومت کا انجام کب اچھا ہوا ہے؟ اگر عوامی حمایت ساتھ نہ ہو تو حکومت چلانا ناممکن ہو جاتا ہے، اور جب حکومت کے ساتھ عوامی حمایت نہ ہو اور زور زبردستی اور دھونس دھاندلی سے حکومت کی جائے تو وہ حکومت زیادہ عرصے چلا نہیں کرتی۔ اور جب اپنے ہی ملک کے عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھا جائے اور ان سے ان کے ووٹ کا بنیادی حق چھینا جائے تو پھر عوام اپنے فیصلے سڑکوں اور چوراہوں پر کیا کرتے ہیں۔ کیسے انتخابات جیسے ماضی میں روایت رہی، 2024 میں بھی اس روایت کو برقرار رکھا گیا۔ سیاسی مخالفین کے ساتھ وہ تمام حربے استعمال کیے گئے جو ٹریڈیشنلی اپنے مخالف کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ انتخابی کیمپین تک کی اجازت نہ تھی۔ حزب اختلاف کی بڑی جماعتوں کے رہنماؤں کو جیل ڈالا گیا۔ اپوزیشن جماعتوں کے غیر جانبدار نگران حکومت کے مطالبے کو مسترد کیا گیا۔ سیاسی مخالفین، ناقدین اور میڈیا کے خلاف جابرانہ اور آمرانہ اقدامات کیے گئے۔ فرضی اور من گھڑت الزامات کی بنیاد پر نہ صرف اپوزیشن لیڈروں کو گرفتار کیا گیا اور سزائیں دی گئی، بلکہ ہزاروں مخالف کارکنوں کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے۔ سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کو اپاہج اور مفلوج کیا گیا۔ بہت سے سیاسی کارکنوں کو روپوش ہونا پڑا، وہ سب گرفتاری کے ڈر سے اپنے ٹھکانے بدلتے رہے۔ سیاسی رہنماؤں کے خلاف انتقام کے لیے عدالتی نظام کو ہتھیار بنایا گیا۔ عدلیہ کی آزادی کو کمزور کیا گیا۔ انسانی حقوق پامال ہوئے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے رہے۔ مخالفین کے گھروں میں ریڈز کیے گئے، ہراساں کرنا اور توڑ پھوڑ کرنا روزانہ کا معمول تھے۔ جمہوریت میں کب ایسا ہوتا؟ انٹرنیٹ بند، سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور اظہار رائے پر پابندی، طاقت کا بیجا استعمال، گرفتاریاں اور الزامات۔ حکومت تو بن گئی، لیکن اس کمزور اقتدار کو بچانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کی گئی۔ ریاستی اداروں تک کو استعمال کیا گیا۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو مخالف جماعت پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن حالات ایسے کب سلجھتے ہیں؟ عوامی طاقت آخر جی جایا کرتی ہے۔ ان تمام اقدامات کے باوجود شیخ حسینہ واجد اپنی حکومت نہ بچا سکی۔ حالات کی سنگینی بھانپی اور ملک کو چھوڑنے میں عافیت سمجھی، جہاں وہ 20 سال تک حکمران تھی۔ جس حالات میں جس طرح ان کو اپنا ملک چھوڑ کر جانا پڑا، ایک ہیلی کاپٹر میں، اور کسی کو یہ بھی پتا نہیں تھا وہ کہاں ہیں، پھر پتا چلا وہ ہندوستان گئی ہیں اور شاید وہاں سے یورپ جائیں گی۔ اور ان کے جانے کے بعد جو مناظر ڈھاکہ کے دیکھے گئے، ان کے اور ان کے والد کے جس طرح جو ان کے سٹیچوز لگے تھے، جو جس طرح توڑا گیا، کاش سیاستدان سمجھ سکیں کہ زبردستی ایک حد تک ہی لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ایک حد سے زیادہ نہیں۔ ہم آج بات کریں گے نہ صرف کہ اس کا ہمارے ملک پر کوئی ایسا اثر ہے یا کوئی مماثلت یہ بنگلہ دیش کے حالات اور واقعات کی،